ناول فردوس بریں کا خلاصہ۔ تو اس سے پہلے ہم عبدالعلیم شرم کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ فردوس بریں عبدالعلیم شرم کے قلم کا شاہکار ناول ہے۔ مولانا عبدالعلیم شرم پیدائش 1860 لکھنؤ میں ان کی پیدائش ہوئی، اور فردوس بریں انہوں نے جو لکھا ہے 1899 میں، اور وفات انہوں نے پائی ہے 1926 میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ تو آج ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں فردوس بریں کا۔ ناول فردوس بریں کا خلاصہ۔ فردوس بریں ناول کا موضوع فرقہ باطنی کی تاریخ ہے، جو 6 صدی کے ہجری اوائل سے شروع ہو کر تقریباً 150 سال تک چلتی رہی اور عالم اسلام میں تباہی و بربادی پھیلاتی چلی گئی۔ اس تاریخ میں باطنیوں نے ایک مصنوعی جنت بنا ڈالی تھی، جس میں ہمارے زیر بحث ناول کے ہیرو اور ہیرون کو بھی جانے کا موقع ملا۔ قصے کے ہیرو کا نام حسین اور ہیرون کا نام زمرد ہے۔ یہ دونوں عاشق و معشوق ہیں اور اپنے علاقے سے بھاگ کر مکہ معظمہ جا رہے ہیں تاکہ وہاں جا کر حج کر سکیں اور حج کے بعد شادی کریں۔ چونکہ عبدالعلیم شرم کو محرب اخلاق نہیں بنانا چاہیے، اس لیے دونوں کو دور دور رکھنے کے عادی ہیں۔ بعض مقامات پر پڑھنے والا سوچنے لگتا ہے کہ یہ دونوں عاشق معشوق ہیں یا بھائی بہن۔ چلتے چلتے دونوں ایک ایسی وادی میں پہنچتے ہیں جو نہایت پرہول ہے، اور یہاں پہنچ کر زمرد اپنے بھائی موسیٰ کی قبر کو تلاش کرتی ہے، جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ وہ پریوں کے ایک غول کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ بڑی مشکل سے قبر دستیاب ہوتی ہے اور زمرد اس پر فاتح پڑتی ہے، لیکن اس صحرا میں رات کے سائے گہرے ہو جاتے ہیں اور انہیں وہیں سونے کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اس دوران وہ ایک خاص قسم کی روشنی کو اپنے نزدیک آتا پاتے ہیں اور پھر پریاں کا نعرہ مار کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن حسین خود کو سنبھالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ زمرد کے بھائی موسیٰ کی قبر کے پاس ایک اور قبر بنی ہوئی ہے جس پر زمرد کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ زمرد خدا کو پیاری ہو چکی ہے۔ اپنے محبوب کے اس انجام سے وہ بھی مرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن چونکہ ابھی ناول کو اور بھی چلایا جاتا ہے، اس لیے وہ قبر پر متوقف اور ساری عمر کاٹ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ ناول میں اس بات کا کوئی انتظام موجود نہیں کہ ہیرو کھانا وغیرہ کہاں کھائے گا، البتہ قاری یہ سمجھ لیتا ہے کہ جنگل میں پھل وغیرہ ضرور موجود ہوں گے جس سے اس کا کام چل سکتا ہے۔ یوں بھی عاشق کے بارے میں بلا بھوک کہاں لگتی ہے۔ چند دن بعد حسین کو زمرد کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط ملتا ہے، جس میں اسے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ شیخ علی وجودی کی خدمت میں حاضر ہو کر فرقہ باطنیہ کا ایک نمایاں لیڈر ہے۔ حسین بہت مشکل سے تک وہ شیخ وجودی کے ہاتھ جا پہنچتا ہے اور اس کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باطنی یا فدائی اپنے مذہب کے معاملے میں کس قدر کٹر ہیں۔ شیخ وجودی حسین کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے سگے چاچا امام نجم الدین نیشاپوری کو قتل کرے تو اسے زمرد کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ حسین اس کی تعمیل کرتا ہے، یوں اسے بہشت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ بہشت میں پہنچانے کے منظر کو شرر نے جس انداز سے پیش کیا ہے، اسے پڑھ کر اس کا قارئین کو ہنسی آنے لگتی ہے۔ دراصل قصے کا تقاضا یہی ہے کہ حسین کو بار بار بے ہوش کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جائے۔ ایک تو باطنی اپنے ہر عمل کو پوشیدہ رکھنے کے عادی ہیں، اور دوسری طرف شرر کی زحمتیں کرنے سے بچ گئے ہیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی کیفیت کے بارے میں سوچنے اور لکھنے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ بس بے ہوش کیا اور دوسری عالم میں پہنچا دیا۔ چنانچہ یہاں بھی حسین کی آنکھ ایک کشتی میں کھلتی ہے جسے غالمان کہہ رہے ہیں۔ اپنے زمانے کے ذوق کے مطابق شرر کے لیے ضروری بھی تھا کہ ناول میں جا بجا غلمان دکھاتے۔ چنانچہ حسین کو نہیں خبر کہ یہ غفلت کتنی دیر تک اس پر طاری رہی، لیکن بدہوشی تھوڑی تھوڑی کم ہوئی تھی اور نشہ غفلت اترنا شروع ہوا۔ حسین نے اس وقت اپنے آپ کو اس حالت میں پایا کہ ایک طلائہ کار اور مرصع کشتی میں سوار ہے، اور نازک بدن اور پری جمال لڑکیوں کی کوشش سے وہ کشتی ایک پتلی مگر بہت ہی دلکش نہر کے کنارے ابھی آ کے ٹھہری ہے۔ نرم اور نظر فریب سبزوں کے شفاف اور پاک و شفاف پانی اپنی روانی میں چومتا ہوا نکل
روانی میں چونکتا ہوا نکل جاتا ہے۔ بعض مقامات پر گنجان اور سایہ دار درخت ہیں جو اپنے پیچیدہ اور خمدار زلفوں کی طرح نہر کی گوری مگر خم آلودہ پیشانی پر دونوں طرف سے جھک پڑے ہیں۔ یہی وہ جنت ہے جہاں حسین نے امام نجم الدین نیشاپوری کو قتل کر کے زمرد کے پاس پہنچانا تھا۔ مولانا نے یہاں اپنی بساط کے مطابق جنت کی منظر کشی خوب کی ہے۔ حسین اس جنت میں فیروزے، یاقوت اور ہیرے کے محل دیکھتا پھر رہا ہے کہ اسے ایک خاص محل کی طرف جانے کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ وہ اس طرف دوڑ جاتا ہے اور زمرد اس کے استقبال کے لیے محل سے باہر نکل آتی ہے۔ حسین آنسو پونچھ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہی فردوس بری ہیں؟ زمرد اس بات میں جواب دیتی ہے اور یوں ان کا ہر دن عید اور رات شب برات کے طور پر گزرنے لگتا ہے۔ چند دن خوب گزرتے ہیں۔ حسین کا خیال ہے کہ وہ یہاں اب تک رہے گا، لیکن اس کے رنگ میں بھنگ یہ کہہ کر ڈال دی جاتی ہے کہ چونکہ وہ یہاں قبل از وقت آیا ہے اور اس نے مادی دنیا کے علائق قطع نہیں کیے ہیں اور اپنے ساتھ مادی جسم لے آیا ہے، اس لیے اسے یہ سب چیزیں واپس چھوڑنے کے لیے واپس دنیا میں جانا ہوگا۔ یہ سن کر حسین بے قرار ہو جاتا ہے اور خودکشی کی دھمکی دیتا ہے، لیکن زمرد سمجھتی ہے کہ اگر خودکشی کر لی تو جنت تم پر حرام ہو جائے گی۔ الوداعی پارٹی کے طور پر زمرد ایک محفل منعقد کرتی ہے جہاں حسین کو شراب پلا کر بے ہوش کر دیا جاتا ہے۔ اتنی دیر میں اور سب حوریں بھی آ گئیں اور زمرد حسین کو ساتھ لیے قصر دری کے باہر نکل گئی۔ سب کے سب لالے زہر کے درمیان میں طلائی تختوں پر جا کے بیٹھے۔ تخت کے دونوں جانب دو حوض ہیں، جن میں سے ایک میں میٹھا دودھ بھرا ہوا اور دوسرے میں شراب اور روغنی جھلک رہی ہے، اور بغیر کے صرف واقعات سے یقین دلایا جاتا ہے کہ ایک حوض کوثر اور دوسرا شراب طور کا حوض ہے۔ سامنے چند حوریں بیٹھ کر عجب دلربا اور وجد میں لانے والی دہن میں گانے لگیں۔ وہ چار غلمان یعنی خوبصورت کم عمر لڑکے مولانا شرر صاحب کا بیان ہے، سونے کے جام و سرائی لا کے کھڑے ہو گئے اور نغمہ سرور کے ساتھ دور بھی چلنے لگے۔ وہ دو چار جاموں نے حسین پر از خود رفتگی کی کیفیت پیدا کر دی، اور جب وہ اس عالم نور کو بے خودی کی نیم باز آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اسے نظر آیا کہ زمرد ایک ہاتھ تو اس کے گلے میں ڈالی ہے اور دوسرے ہاتھ سے ایک چلکتا ہوا جام اس کے منہ کو لگا رہی ہے۔ حسین نے اس لطف صحبت کا دل میں مزہ اٹھا کے اس جام کو پی گیا، مگر پینے کے بعد معلوم ہوا کہ جیسے زمرد کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو ٹپک رہے ہیں۔ بے خودی کے جوش میں پیارے دل ربا کی دل دہی کے لیے پڑھنے ہی کو تھا کہ مدہوش گر پڑا، بس اس کے بعد اسے اپنے پرائے کی خبر نہ تھی۔ چنانچہ خود زمرد کی اس مہربانی کے نتیجے میں حسین ایک بار پھر مادی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک بار جنت کے مزے چکھنے کے بعد حسین ہر حال میں دوبارہ وہاں جانا چاہتا ہے، لیکن اس بار اسے امام نصر بن احمد کو قتل کرنے کا فریضہ سونپا جاتا ہے۔ اس کے صلے میں اسے جنت میں نہیں بھجوایا جاتا بلکہ امام قائم کے دربار میں بھیجا جاتا ہے۔ امام قائم خود زمرد کا چاہنے والا ہے، اس لیے حسین سے بے توجہی کا سلوک کرتا ہے، جس کے نتیجے میں حسین بے ادبی کرتا ہے اور رندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ شیخ علی وجودی بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور پھر زمرد کی قبر پر جا کر ڈیرا ڈالتا ہے۔ زمرد کی قبر پر ہی حسین کو زمرد کا ایک اور خط ملتا ہے، جس میں اسے ہدایت کی گئی ہے کہ بلغان خاتون کے پاس جائے اور جنت تباہ کرنے کے لیے فوج لائے۔ بلقان خاتون اور اس کا بھائی علاقو خان فوجیں لے کر دو اطراف سے حملہ کرتے ہیں۔ حسین موقع پا کر اپنے ہر دشمن سے انتقام لیتا ہے اور یوں پڑھنے والوں کی بھی جذبہ انتقام کی تسکین ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ہیرو حسین پر مظالم کے نتیجے میں اپنے دل میں پالتے رہے ہیں۔ جنت برباد کر دی جاتی ہے اور فرقہ باطنیہ کا پول کھل جاتا ہے۔ حسین اور زمرد دونوں حج کرنے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد نکاح پڑھوا کر ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔